سنن نسائی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ ہم عصر حاضر میں شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، کن لوگوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے کون کون سے اعمال ہیں کہ ہم انہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو ہماری خامیوں میں سے ایک بڑی خامی یہ ہے کہ ہم کمزور لوگوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، ناتوان لوگوں کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ رائل فیملیز جو بڑے طبقے ہوتے ہیں ہم انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں، ہر اعتبار سے ہم ان کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں یا ان کا مقام دیتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں اجتماعی طور پر اس امت کی جو اللہ تعالیٰ نے نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، اس کے بارے میں واضح طور پر سنن نسائی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ ھذہ الامۃ بضعیفھا، اللہ تعالیٰ اس امت کی جو مدد فرمائیں گے، اس امت کی نصرت فرمائیں گے، وہ اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے فرمائیں گے، یعنی کہ وہ بادی النظر میں ہماری نظروں میں شاید ان کا کوئی مقام اور رتبہ نہیں ہے، لیکن وہ ایسے مسکین، ایسے درویش، ایسے مظلوم لوگ ہوں گے جو ہماری نظر میں کمزور ہوں گے، لیکن اللہ ان کی برکت سے پوری کی پوری امت کی مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے۔ اب یہ ضعیف لوگ، کمزور لوگ کریں گے کیا؟ تو تین باتیں ان کی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے گی۔ نمبر ایک فرمایا بدعوتہم، اور نمبر دو وصلاتہم، اور نمبر تین واخلاصہم، کہ یہ کمزور لوگ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیں گے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس امت کی نصرت فرمائیں گے۔ نمبر دو، ان کی نمازوں کی وجہ سے، یہ نماز پڑھیں گے، ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے کریں گے خدا کے حضور کہ اللہ کو پسند آئیں گے، اور اللہ پھر ان کمزور لوگوں کی نمازوں کی برکت سے، ان کی بدولت اللہ اس پوری امت کی نصرت فرمائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور تیسرا واخلاصہم، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے، یعنی کہ وہ تھوڑے سے کو تھوڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام کریں گے۔ ظاہر ہے غریب آدمی کتنا بڑا کام کر سکتا ہے، مال وہ کتنا زیادہ دے سکتا ہے، وہ تو تھوڑا سا دیتا ہے۔ یہ فلسطین اور یہ غزہ والے ہمارے بھائیوں کے نام پر کتنے سارے لوگوں نے چندے دیے، مال دیے، تو بڑے بڑے لوگ تو بڑے بڑے مال دیتے ہیں، وہ لاکھوں میں دیتے ہیں، کروڑوں میں دیتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی، ایک ضعیف آدمی، ایک کمزور اور ناتواں، وہ کتنا دیتا ہے؟ وہ 500، 1000، 100 روپیہ، 20 روپے دے گا شاید۔ چھوٹے چھوٹے بچے کمزور وہ 50 روپے دیں گے یا 100 روپے دیں گے، لیکن ان کے اندر اخلاص، اللہ کی رضا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا اثر رکھیں گے کہ ان کے اخلاص کی بدولت اللہ پھر پوری امت محمدیہ کی نصرت فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم جنہیں کمزور سمجھتے ہیں، جو ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، اس لیے کسی کو کمزور نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں۔ بسا اوقات وہ لوگ جو ہم اپنے سے کم تر انہیں سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہو۔ تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں انما ینصر اللہ ھذہ الامہ بضعیفھا بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، کہ اللہ اس امت کی جو مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں، وہ کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پھر وہ کمزور لوگوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں، ان کی نمازیں ہوتی ہیں، سجدے ایسے وہ آداب سے بجا لاتے ہیں کہ اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر ساری امت کی ہدایت کے، ساری امت کی نصرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا وہ یہ کام کرتے ہیں اخلاص، ان کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، وہ رضا الہی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، وہ دکھلاوا نہیں ہوتا، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث مبارکہ کی سمجھ نصیب فرمائے۔